السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس طرح پچھلے 2-3 خطبے جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بالخصوص آخرت کے حوالے سے عرض کیے۔ پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پر تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ تو اس وقت صرف 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ پچھلے جمعے کا موضوع تھا اور اس پر میں نے پھر چند گزارشات عرض کی تھی۔ آج بھی اسی حوالے سے اور اسی جہت سے آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو میں نے سورہ عبس آپ کے سامنے جس کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ہی ایک منظر کو بیان فرمایا ہے۔ میدان محشر کے اندر تمام انسان براہ راست اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اس وقت جو انسانوں کی حالت اور کیفیت ہوگی، ایک اس کا عمومی منظر جو ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا، یعنی وہ میدان محشر حساب کتاب کا دن، کہ یوم یفر المرء من اخیہ۔ یہاں ہمارے آپس میں بڑے تعلقات ہیں، ان تعلقات کا ہم لحاظ بھی کرتے ہیں اور بس اوقات جائز ناجائز ان تعلقات کو نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ ایک ایسا دن کہ اللہ رب العزت خود اس دن کا منظر بیان فرما رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن ہر شخص کو اس طرح آپس میں کوئی رشتے تعلق یہ چیزیں ساری نظروں سے اوجھل ہوں گی، انسانوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور اس دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، الگ ہو رہا ہوگا، وامہ وابیہ، ماں سے بھی اور باپ سے بھی۔ یہ اس رشتے سے بڑا رشتہ دنیا میں اور کون سا ہوگا؟ لیکن انسانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، ان سب رشتوں کو ترک کر کے چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے، دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس میں اس دن ہر شخص کا اپنا ہی معاملہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہر شخص کا معاملہ بالکل الگ ہوگا، اپنا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمک رہے ہوں گے، مسفرہ ایمان کی روشنی کے ساتھ چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کو فضل و کرم نصیب ہوگا اس کے نتیجے میں خوش ہوں گے، شادہ ہوں گے۔
ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ وہ چہرے ہوں گے کہ جن پر گرد و غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے ان کے چہروں پر مٹی ہوگی، گرد و غبار کے ساتھ اٹے ہوئے ہوں گے، اور کفر اور نامہ اعمال کے سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ منظر قیامت کے دن کا بیان فرما رہا ہے۔ اور جس طرح اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ احادیث نبویہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہی وضاحت اور توضیح ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو مزید کھول کر بیان فرمایا کہ وہاں جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ رشتے ناطے سارے لوگ بھول چکے ہوں گے، تو اس وقت کوئی انسان اللہ کی بارگاہ سے قدم بھی اٹھا کے دوسری طرف نہیں رکھ سکے گا جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ دے لیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن ابن آدم میں سے کوئی بھی اپنا قدم ایک جگہ سے اپنے رب کے حضور سے دوسری جگہ اٹھا کے نہیں رکھ سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، جب تک اس سے 5 چیزیں پوچھ لی نہ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو ان 5 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، یہ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر توجہ کریں اور اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق کر لیں۔ یہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو جامع مسجد امن کے جو مؤذن تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہاں اذان ریگولر اذان دیتے تھے، اور میں بھی غالباً ان کی اذان اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ 5 وقت کی اذان۔ ویسی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اس میں تو اور زیادہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ اس وقت تک انسان اللہ کے حضور دوسری جگہ قدم نہیں رکھ سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لیں۔ حضور نے فرمایا کہ حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں پر اس کو صرف کیا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس زندگی کو گزارنے کا گن جانتے ہیں۔ ہم تو زندگی کو، وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ جو لمحہ گزر گیا وہ واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس امانت کو جو اللہ رب العزت نے کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ عطا فرمائی ہے، اس امانت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کس انداز میں گزارا ہے، میری عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کیسے گزارا ہے، کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے۔ ویسے عمر میں جوانی بھی آ جاتی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، اور جوانی اور نوجوانی، اور پھر جوانی، اور پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اور پھر خاتمہ، یہی زندگی ہے۔ تو اس پوری زندگی جو پہلی چیز ہے ان عمرہ فیما افنا، اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے، لیکن بالخصوص کہ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہاں
کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے، لیکن پوری زندگی میں سے بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جب انسان طاقت رکھتا ہے، دیواروں کو پھاڑنے کی ہمت رکھتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہر چیز کو فتح کر لوں، طاقت کے نشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بسا اوقات وہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایسی جوانی، ایسی طاقت اللہ رب العزت قریب قریب ہر انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جو ایک نارمل لائف گزارتا ہے، اس وقت انسان نے اپنی اس جوانی کو کس انداز میں، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ جوانی کے اندر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ہم جیسے بوڑھوں کی نسبت وہ نوجوان، وہ بچے جو ہیں وہ زیادہ قابل تعریف ہیں، جو نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ نوجوان زیادہ قابل قدر ہیں، اس لیے کہ ان کے گمراہ ہونے کا موقع کہیں زیادہ تھا اور شیطان ان کے ہر لمحہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی تو بوڑھوں کی نسبت وہ نوجوان جو جوانی کی عمر میں عبادت و ریاضت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا بندے سے کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کیا ہے، اس طاقت کو جو میں نے تجھے دی تھی اس کو کس انداز میں خرچ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہ بندے سے سوال کیا جائے گا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا تھا اس کو تم نے کمایا کیسے ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے، کیا اس طریقے کے مطابق جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے۔ میں اور آپ جس چیز کے پابند کیے گئے ہیں نا، یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رزق اور عمر جو ہے، زندگی اور دیگر بہت ساری چیزیں جو حدیثوں میں آتا ہے وہ مقدر ہو چکی ہے۔ رزق اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، لیکن وہ انسان نے حاصل کیسے کرنا ہے یہ انسانوں پر چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی کمزور ایمان کا آدمی ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ چاہے گا کہ میں یہ مال جائز نجائز کسی طریقے سے حاصل کر لوں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے پاس رہے گا اتنا ہی اور حاصل بھی اس کو اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس نے حرام کا ذریعہ اختیار کر کے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ اگر وہ کانے رہتا، اللہ پر توکل رکھتا تو رزق تو اس کو ملنا ہی تھا۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھ کے اپنی کوشش ضرور انسان کرے، لیکن جب وہ انسان حرام کے ذرائع سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت جتنا رزق اس کے مقدروں میں ہے اس کو مل کے رہے گا۔ بس اوقات پھر بظاہر اتنے وسائل نظر نہیں آتے، لیکن اللہ اس رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تھوڑا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ رب العزت اس سے انسان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، مال کی کثرت اتنی اہم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا۔ عمر کا لمبا ہونا یہ اہم نہیں ہے، عمر کا بابرکت ہونا، انسان کی جتنی عمر ہو برکت والی ہو۔ انسان کے پاس جو دولت ہے وہ بہت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اس لیے عمر میں اور مال میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ عمر کے طویل ہونے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمر کا طویل ہونا یہ کوئی اتنا انسان کے لیے ہو سکتا ہے مصیبت بن جائے، بسا اوقات انسان کے لیے فائدہ بخش ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے مصیبت بن جائے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ برکت والی عمر عطا فرما، اے اللہ برکت والا رزق عطا فرما،
مال کا زیادہ ہونے سے اہم یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت مال عطا فرمائے اس کے اندر برکت اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کو تو نے کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے اس کو۔ اور یہ چوتھا سوال یہ ہوگا وفی ما انفقہ، صرف رزق حلال کمانا ہی ہمارے فرائض میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے بہت رزق دیا ہے اور حلال ذریعے سے دیا ہے، ان کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں عطا فرمایا ہے۔ تو ایک سوال کا جواب تو وہ درست دے لیں گے کہ اللہ ہم نے محنت سے کوشش سے رزق حلال ان ذرائع سے حاصل کیا جو تیری اور تیرے پیغمبر کی تعلیم تھی۔ لیکن اب اگلا سوال بھی ان سے ہوگا کہ جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا ہے، یعنی حلال کے ذرائع کمانے میں بھی اختیار کرنے ہیں اور اس مال کو حلال جگہ پر درست جگہ پر خرچ کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن یاد رکھیے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے مال کو چاہے حلال ذریعے سے ہی کمایا گیا ہو اس مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیوں کے اندر اڑا دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن سوال اس انداز میں ہوگا کہ ان کے گرد و نواح کے جتنے لوگ ہیں وہ ان سب لوگوں کے مقروض ہوگا وہ شخص، اس لیے کہ وہ اس بات کو جان نہیں پایا کہ اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے اور میرے رزق کے اندر جو برکت اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، تو اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ مومن کو مال دیا جاتا ہے اس مال میں اس کے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اڑوس پڑوس اور ضرورت مندوں کا باقاعدہ قرآن نے اس کے لیے لفظ حق استعمال کیا ہے، حق ہے، یعنی یہ ان کے لیے ان پر احسان کی بجائے یہ سمجھ کر ان کو یہ چیزیں دینی ہوں گی، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا کہ یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے حق ہے ان کا کہ میں ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ تو جب میں ان کی ضروریات کو پورا نہیں کروں گا، اپنے وافر مال کو ضائع کروں گا، تو پھر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ ہل بھی نہیں سکے گا جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ اور چوتھا سوال یہی ہے وفی ما انفقہ، کہ جو مال تجھے میں نے دیا تھا اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا وفی وماذا عمل فی ما علم، جو میں نے تجھے عقل، شعور، فہم و فراست عطا فرمائی تھی، جو تجھے علم دیا تھا، کیا تو نے اس علم کے مطابق عمل کیا؟ اگر اس کو تھوڑا آسان کر لیں تو یہ ہے کہ کیا اس علم کے مطابق انسان نے عمل کرنے کی کوشش کی؟ کئی ہمارے سادہ بھائی یہ بھی ہیں، ایسا بھی کہتے ہیں کہ جتنا علم کم ہو اتنی باز پرس کم ہوگی۔ کئی ایسے بھی بادشاہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ یہ ڈنگروں سے سوال نہیں ہوگا، جانوروں سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا، وہ فراست جانوروں کو حاصل نہیں ہے، وہ ساری زندگی فطرت پر گزار دیتے ہیں، جبلت کے تابع ہو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل، شعور، فراست اور فہم عطا فرمایا ہے۔ اگر یاد رکھیے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے، فرض ہے، باقی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ تو ضروریات دین کا علم، گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بلائیں جی غسل دینا ہے، بھائی مولوی صاحب، میں کہتا ہوں کہ علماء کو باقاعدہ انکار کر دینا چاہیے کہ ہم غسل نہیں دیں گے۔ گھر کے فرد کیوں نہیں غسل دیتے؟ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں جب ہم میں سے کسی کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے تو مولوی صاحب آپ جنازہ کیوں پڑھائیں گے؟ سب سے افضل جنازہ وہ ہے جو گھر کا فرد پڑھاتا ہے، جس کا عزیز فوت ہوا ہے وہ جنازہ پڑھائے، اس کا پہلا حق ہے، وہ کسی کو اجازت دے تو دے، ورنہ وہ جنازہ پڑھائے، اور یہ افضل جنازہ ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ ان چیزوں کو تقسیم کر دیا اور ایک طبقہ ہم نے کھڑا کر دیا جن کو ہم کہتے ہیں جی مولوی کا کام یہ ہے،
آپ نکاح خود پڑھائیں اپنے بچوں کا بچیوں کا، آپ جنازے اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر۔ یہ تب ہوگا نا جب مجھے دین کا علم ہوگا، اور جب میں دین کا علم حاصل کرنا یہ میری ترجیحات میں نہیں ہے۔ میری ترجیحات میں بچوں کے لیے ہم دیگر ٹیوشنیں لگا لیں گے، لیکن کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو دین کی تعلیم پراپر اس انداز میں ملے۔ ایسی مجلس اور ایسے ادارے اور ایسے حلقے جہاں اس کا اہتمام ہو، وہاں تک کون جائے گا اور کون اپنی اولاد کو لے کر جائے گا؟ وہی جس کو علم سے، دینی علم سے، آخرت کے علم سے دلچسپی ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھیے کہ مکمل ایک جسے آپ عالم کہتے ہیں وہ بننا ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہر شخص کے لیے لازم ہے جس سے وہ کم از کم ضروریات دین جو ہے اس پر حاوی ہو جائے۔ اور ضروریات دین، میں فرینکلی بات کر رہا ہوں کہ ضروریات دین کا علم بھی اتنا علم ہے کہ اگر آج ہمارے علماء ہی اس پر حاوی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم تو اس معاملے میں بھی اتنے فقیر ہیں اور اتنے غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہماری دینی قیادت کر رہے ہیں اور مسجدوں کے اندر امامت اور خطابت کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے نماز کا ترجمہ اور قرآن مجید کے حوالے سے کوئی 2-4 باتیں پوچھ لیں تو بس ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو ہے اللہ رب العزت فرمائے جو میں نے تجھے علم دیا تھا، جو تجھے فراست اور فہم اور عقل اور شعور دیا تھا، کیا اس کے مطابق تو نے عمل کیا؟ یہ 5 سوالات ہیں، ان کا جواب جب تک کوئی انسان نہیں دے گا اس وقت تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ انسان کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے صرف کی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے اس کو کمایا ہے، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تجھے علم دیا تھا کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ جب یہ سوال جواب ہوگا تو پھر ادھر ادھر انسان ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس منظر کو اور اس پیشی کو مزید واضح فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پہلے 3 پیشیاں ہوں گی، یعنی 3 پیشیوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے 3 سٹیپ ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے، جس طرح یہاں لوگ مکر جاتے ہیں تو انکار کر دیں گے لوگ۔ پھر وہ قرآن مجید نے وہ منظر جو بیان کیا ہے کہ جب لوگ انکار کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ جن سے وہ اپنی زبان جس سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ہم اس پر مہر کر دیں گے، اور پھر انسان کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے کہ ہاں اے اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ کام، اس کے ہاتھ بتائیں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے کہ ہم چل کر گئے تھے اس گناہ کے عمل کی طرف، اس کے ہاتھ بتائیں گے۔ تو انسان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بول کر بتائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی پیشی میں، پہلے سٹیپ میں لوگ انکار کر دیں گے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگا دی جائے گی تو اس وقت اب کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ایک عضو بول بول کر بتا رہا ہے۔ آج کے دور میں باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، ایک ایک عمل کا کلپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا، پوری زندگی کی مکمل ڈاکومنٹری اس کے سامنے چل رہی ہوگی، کیسے انکار کرے گا؟ تو پھر اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں اعتراف بھی کرے گا اور معذرت کرے گا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر اپنا فضل اور کرم کر دے۔ تو یہ
ایک منظر وہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے گا، اور تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ اس معذرت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نامہ اعمال اوڑ اوڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں گے، جس طرح ایسے نہیں چیزیں پھینکتے، اور ہر انسان اس کو قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کر سکے گا، وہ خود بخود اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے گا۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ کے اندر، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اور حدیث کو ساتھ ملا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے 3 چیپٹر ہوں گے، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جس میں انسان کے نیک اعمال درج ہوں گے، دوسرا حصہ وہ ہوگا جس میں انسان کے گناہ درج ہوں گے، اور تیسرا حصہ وہ ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اندراج ہوگا، وہ نعمتیں جن کو حاصل کر کے انسان نے اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں گزارا ہوگا کہ اگر وہ نعمتیں نہ ہوتی تو اس کی زندگی کے اندر وہ بہاریں نہ ہوتی۔ وہ انسان کی صحت اور جسم کی صورت میں نعمتیں بھی ہیں، اور خارج کے اندر اولاد ہے، وسائل ہیں، تعلقات ہیں، جو عزتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، وہ سب کی سب انسان کی محنت کا نہیں، اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کے فضل کی صورت میں انسان کو عطا ہوئی ہیں۔ تو یہ تیسرے حصے کے اندر، نامہ اعمال کے اندر، وہ ان نعمتوں کا اندراج ہوگا، اور اس وقت یہ منظر جتنا واضح ہے اتنا ہی ہم سے اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ آج ہی ہم اپنے اعمال اور کردار کو ٹھیک کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہوں گی، سب سے ادنا نعمت کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ تو اس کے نامہ اعمال میں سے جو قیمت وصول کرنا چاہے کر لے۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے ادنا نعمت جو ہے، جب اپنی قیمت وصول کرنا چاہے گی تو انسان کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہو سکے گا انسان کی پوری زندگی کی ریاضت، پوری زندگی کی عبادت۔ جب یہ حال ہوگا تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ اب نامہ اعمال کا ایک چیپٹر ہی اڑ گیا پورا، پیچھے صرف 2 چیپٹر بچے ہیں، یا گناہوں والا چیپٹر ہے یا اللہ کی نعمتوں والا، بخشش کیسے ہوگی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کا ظہور ہوگا۔ وہ کس طرح فضل ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پریشان مت ہو، اے میرے بندے، میں نے تیری ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے، اور تیرے گناہوں کو تیری توبہ کے نتیجے میں بخش دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور بندے کی نیکیاں جو بالکل تھوڑی تھوڑی ہوں گی وہ کئی ہزار گنا ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کی جو نیکیاں ان کو کئی گنا زیادہ فرما دے گا۔ تو اس وقت انسان کی اللہ کے جو اصل اس حدیث کے اندر میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی بخشش جو اللہ کے حضور ہے، نیک اعمال اس نے ضرور کرنے ہیں، نیکی کے لیے کوشاں ضرور رہنا ہے، لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری نیکیاں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤں، بلکہ مجھے اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے اپنے رب کا فضل اور کرم چاہیے، اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ شعور جب انسان کو مل جاتا ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں ایک ایک اللہ کی نعمت کس طرح انسان پر شکر کو واجب کرتی ہے۔ ہارون رشید کا میں واقعہ اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، دربار لگا ہوا ہے تو پیاس لگ گئی شدید، پانی طلب کیا، دانا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اے خلیفہ ذرا ٹھہریے، آپ پانی نہ پیجیے،
آپ یہ فرمائیے کہ اگر یہ پانی آپ کو نہ دیا جائے جب کہ آپ اس وقت شدید پیاس محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو اس پانی کے لیے کہ میں تو مر جاؤں گا تھوڑی دیر مزید، اگر پانی نہ ملا تو میری تو موت واقع ہو جائے گی، تو میں اس پانی کے لیے تو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پی لیجیے۔ جب اس نے پانی پی لیا تو پھر اس نے سوال کیا کہ اے خلیفہ، اگر یہ پانی اب آپ کے جسم سے خارج نہ ہو تو اب اس کے لیے آپ کیا قیمت دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پانی خارج نہ ہو تو انسان کی تو موت واقع ہو جائے گی، تو میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو پھر اس نے نصیحت کے انداز میں اس دانا آدمی نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ پوری ریاست، آپ جانتے ہیں نا کہ خلیفہ ہارون رشید کی جو حکومت ہے یہ کتنے بڑے عزموں پر تھی، اور مسلمانوں کے جو زرعی عہد ہے اس میں ہارون رشید یہ کہہ لیجئے کہ سب سے طاقتور خلفاء میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری اس اتنی بڑی سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کی صورت میں انسان کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں جن کو ہم چلتے پھرتے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ ابھی میں پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر یہ ہوا کہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے وہ خبر تھی کہ ایک بزرگ آدمی سروائیو کر گیا۔ عام طور پر تو مسائل ہو رہے ہیں، تو کرونا وائرس سے وہ سروائیو کر گیا۔ اب جب وہ اس کو باہر نکال رہے تھے تو سارے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے، ہار پہنا رہے تھے اور اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس اتنی خطرناک بیماری سے بھی نکل آئے ہیں۔ تو کلیپنگ ہو رہی ہے، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، ساتھ بل بھی پیش کر دیا گیا کہ یہ بل ہے۔ اس بل میں اس نے دیکھا کہ اچھی خاصی اماؤنٹ جو تھی وہ آکسیجن استعمال کرنے کی تھی۔ اس نے کہا یہ اتنا بل کس چیز کا ہے؟ کہا گیا جی وہ جو آپ نے آکسیجن استعمال کیا ہے۔ تو رونے لگا وہ اور کہنے لگا کہ یہ آکسیجن اتنی قیمتی ہے، اور آج پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی قیمتی ہے، جبکہ اپنی ساری زندگی میں یہ آکسیجن اللہ کی طرف سے بطور تحفہ استعمال کرتا رہا ہوں اور کبھی مجھے اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یقین جانیے کہ جتنا مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کا شعور ہوگا اتنا ہی ہمارا سر اپنے رب کے حضور جھکے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔